من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین و مومنات، شام غریباں کی یہ مجلس ان سوگواروں کی یاد میں برپا ہوتی ہے کہ جن کا چمن بس چند گھنٹے کے اندر اجڑ کے رہ گیا تھا. آپ تصور فرمائیں کل رات کو ہر بیوی کا وارث سر پہ موجود تھا. ہر بیوی کی گود جو ہے وہ ہری اور بھری تھی اور بالکل ایک مختلف قسم کا سما تھا. اور پھر ایک دن گزرا ہے صرف عاشورے. مگر آج مقتل جو ہے وہ خون خون ہے، لاشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف تباہی ویرانی کا منظر ہے. اور ادھر جو صورتحال ہے ابھی آپ کے سامنے پیش ہوگی 2-3 روایتوں میں، جس کا کوئی مسلمان تو مسلمان رہا، کوئی انسان بھی تصور نہیں کر سکتا. جو مظالم بیویوں اور بچوں پہ ڈھائے گئے ہیں عزیزان گرامی، وہ اسلام تو کیا انسانیت کی توہین تھی. اسلام آیا تھا جہالت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے اور جہالت کے جو جتنے طور طریقے تھے ان کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اور 23 سال پیغمبر اکرم نے اور پھر بعد میں امیر المؤمنین نے جتنا وقت بھی ان کو ملا اور امام مجتبی علیہ السلام کو، انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ لوگوں کو تہذیب سکھائی جائے، لوگوں کو تمدن سکھایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو اخلاق سکھایا جائے، لوگوں کو ادب سکھایا جائے. اور جنگلوں کے
اور صحرا کے ان بدوؤں کو انسان بنایا جائے۔ عرب کی جو جاہلی روایات تھیں، جو جاہلی رسوم تھی، ان میں سے ایک رسم یہ تھی عربوں کی کہ جب وہ اپنے دشمن کو میدان میں شکست دے دیتے تھے تو وہ دو کام کرتے تھے۔ ایک، اپنے دشمن کے جتنے لاشیں ہوتے تھے وہ ان کی توہین کرتے تھے۔ جتنی نفرت زیادہ ہوتی تھی اتنی توہین زیادہ ہوتی تھی۔ اس کو اس کلچر میں مسلح کہا جاتا تھا۔ مسلح کیا جاتا تھا لاشوں کا۔ آپ یقیناً آگاہ ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ جو کہ پیغمبر کے چچا تھے، ان کی لاش کے ساتھ اسی یزید کی دادی ہندہ جگر خار نے کیا کیا تھا۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، مجھے وہ بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں کہ حضرت حمزہ کا سینہ پھاڑ کے اس کے اندر سے جگر نکال کے اس ہندا نے اس کو چبایا تھا، اس جگر کو، اور پھر ان کے جسم کے بعض اعضاء کاٹ کے ناک، کان اور کچھ اور ان کے اعضاء کاٹ کے پھر ان کا ہار بنا کے اس نے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اس کی اتنی تکلیف ہوئی تھی پیغمبر اکرم کو کہ پیغمبر اکرم نے جو ہر مصیبت برداشت کر لی تھی مگر یہ مصیبت پیغمبر سے بھی برداشت نہ ہوئی، لہذا پیغمبر نے اس پہ گریہ بھی کیا۔ مدینہ کی عورتوں کو حضرت حمزہ پہ گریہ کی درخواست بھی کی، اور حضرت حمزہ کی یہ مصیبت جو ہے اس کا تذکرہ بہت عرصہ تک پیغمبر کرتے رہے۔ یہ ان جاہلی کلچر کا اور روایات کا حصہ تھا، مگر اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا کہ جوان مردوں کی طرح میدان میں لڑو، جب لڑائی ہو، لیکن کسی کی لاش کا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بے ادبی اور بے زیادتی نہ کی جائے۔ چنانچہ جنگ خندق میں جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کو، وہ جو خندق پھاند کے آیا تھا، جب اس کو قتل کر دیا نا، اور وہ عرب کا مانا ہوا سورما تھا، عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، اور جب امام نے اس کو قتل کر دیا تو فوراً آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو سیدھا کیا، اس کے لاشے کو مرتب کر دیا بالکل، اور اس کا جو جنگی لباس ادھر ادھر گر گیا تھا اس کو اٹھا کے اس کے لاشے کے ساتھ جوڑ دیا، نہ اس کی زرہ کو اس کے لباس سے جدا کیا، نہ اس کے خود کو۔ حالانکہ یہ لوگ جب لڑنے آتے تھے اس زمانے میں تو یہ بڑی قیمتی چیزیں اپنے سجا کے اپنے لباس پہ آتے تھے، امپریس کرنے کے لیے اور دوسری پارٹی کو ڈرانے کے لیے کہ میں کوئی عرب کا عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑا سردار ہوں، ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہوں، سورما ہوں، پہلوان ہوں۔ تو ان کی ایک یونیفارم ہوتی تھی اور بڑی قیمتی، اور وہ امپریس کرنے کے لیے، اور جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو پھر وہ لوٹی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے لا کے اس کی لاش کو ادب اور احترام کے ساتھ اس کو جوڑا، اس کی کٹی ہوئی ٹانگ اس کے جسم کے ساتھ بالکل برابر میں لا کے رکھ دی، اس کے لباس کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، اس کی زرہ اور شمشیر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے سر کو بھی لا کے اس کے بالکل بدن کے ساتھ یوں رکھ دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور شام کے وقت اس کی بہن آئی تھی نا اس کی لاش پہ،
تو یہ تاریخ کا واقعہ ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا تھا؟ کہا کیوں؟ تجھے اس سے کیا مطلب ہے، کس نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس شریف آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اس شریف انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں مرد تھے دونوں، میدان جنگ تھا، لڑے تھے، لڑتے ہیں مرد ایک دوسرے کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، لیکن وہ یقیناً جس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا وہ کوئی بہت عظیم انسان تھا. کہا بی بی کیسے؟ اس نے کہا اس نے میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی، اس نے اس کو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ رکھا، اس کے کٹے ہوئے اعضاء لا کے ادب اور احترام کے ساتھ باڈی کے ساتھ رکھ دیے، اور کوئی چیز جو ہے میرے بھائی کے لباس میں سے اور جنگی اوزار میں سے غائب نہیں ہے، ہر چیز وہیں پڑی ہوئی. امیر المؤمنین نے ایک مثال قائم کی تھی اسلام کے دشمن کے سلسلے میں بھی. دشمن تھا اسلام کا اتنا بڑا اور آیا تھا اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. جنگ میں قتل ضرور اس کو کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ خود بضد تھا لڑنے کے لیے، وہ خود بضد تھا لڑنے کے لیے، لیکن اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں. نہج البلاغہ میں موجود ہے امیر المومنین نے جو اپنی زندگی کی آخری وصیت کی ہے نا بستر شہادت کے اوپر، چند جملے ہیں اس کے اندر. ان میں سے آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھنا اے بنی ہاشم، میں ایک آدمی ہوں اور میرے قاتل نے صرف مجھے مارا ہے. اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل مارا جائے. یہ نہج البلاغہ کے الفاظ، یہ ہے عدل علی، یہ ہے عدل اسلام. میں ایک آدمی تھا، میں ایک آدمی کو اس نے قتل کیا ہے، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو صرف میرے قاتل کو اس سے قصاص لیا جائے اگر تم قصاص لینا چاہو تو. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے اوپر ایک ضرب چلائی، اس نے میرے اوپر ایک ضرب چلائی ہے، اور ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ضرب چلانا. ابن ملجم نے میرے اوپر ایک وار کیا تھا، اور اے حسن مجتبی جب تم قصاص لو اپنے باپ کے قاتل سے تو ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ضرب. اور پھر اگلا جملہ یہ سونے کے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، جو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بہانے یہ عذر بنا کے کہ چونکہ اس نے ہمارے مولا اور ہمارے پیشوا اور امیر المومنین کو شہید کیا ہے تو کہیں اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. قصاص کر لینا تمہارا حق ہے، اسلام کا قانون ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، ضرب کے بدلے میں ضرب ہے. اس نے مجھے ضرب ماری اور مجھے شہید کر دیا، تم اسے ضرب مار کے قصاص لے لینا، لیکن اس سے آگے نہ بڑھنا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے نانا نے، پیغمبر اکرم نے، مربی انسانیت نے، رسول رحمت نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو کسی باؤل کتے کی لاش کو بھی مت کاٹنا اور اس کی لاش کا بھی مسئلہ نہ کرنا. انسان تو انسان، اسلام کسی جانور کی لاش کا بھی مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دی ہے کہ اسلام نے ایک ریفارم انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ عرب کی جو جاہلی روایات تھیں ان کو ریفارم کرتے ہوئے اسلام نے بتایا تھا کہ کن آداب کے ساتھ جنگ لڑی جائے. لیکن عزیزان گرامی یہ بنو امیہ جب حکومت میں پلٹ کے آ گئے، یہ جو امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے نا آج، یہ یوں ہی نہیں دے دی تھی.
معاملہ صرف حکومت کا نہیں تھا، معاملہ صرف تخت کا نہیں تھا، معاملہ صرف جو ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ اسی ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کا ریفارم کیا ہوا۔ وہ جس چیز کو پیغمبر انفورس کرنا چاہتے تھے، وہ نظام جو پیغمبر لائے تھے، وہ شریعت جو پیغمبر لائے تھے، ایک 50 سال کے اندر اندر اس شریعت کا کیا حال ہوا اور کیا حشر ہوا، وہ ابھی آپ سنیں۔ بنو امیہ کے آنے کے ساتھ، اور خاص طور پہ یہ معاویہ کا دور، اس کے اندر وہ جاہلی کلچر، وہ جاہلی روایات، وہی پرانا نظام پلٹ کے واپس آ گیا تھا۔ اور امام حسین نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نانا کی شریعت، نانا کا نظام، انبیاء کا نظام جو ہے، قرآن کا نظام، وہ پلٹ کے واپس آ جائے اور یہ جاہلی نظام جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ جنگ یہ تھی، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی، نہ تخت کی، نہ کرسی کی، اور نہ اقتدار کی۔ اب یہ میں نے آپ کو ساری تمہید اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کے سامنے ذرا اس کا بیک گراؤنڈ رہے، آپ کو کانٹیکسٹ معلوم ہو کہ میں جو بات کرنے چلا ہوں آپ دیکھیے کہ اسلام کیا کا کیا ہو گیا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جناب ام کلثوم سے روایت ہے کہ جب ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور حسین کا سر نوکے نیزہ پہ اٹھا دیا گیا تو ہم یہ سمجھیں کہ اب گویا کہ ان کا دل بھر گیا ہوگا۔ یہ یہی چاہتے تھے کہ چراغ فاطمہ کو گل کر دیں، یہ یہی چاہتے تھے نا کہ فاطمہ کے اس بیٹے کو، رسول کی اس اولاد کو اس دنیا میں جینے کا حق نہ دے اور ان کو شہید کر دے، اور انہوں نے کر دیا۔ اب ان کا دل بھر گیا ہوگا، اب ظلم کی آندھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی۔ اب ہم اس انتظار میں تھیں کہ شاید پیغام آئے کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں اور ہم آپ کو واپس آپ کے نانا کے حرم اور اپنے جد کے شہر مدینہ میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہمیں واپس مدینہ بھیج دیا جائے گا۔ مگر وہ کہتی ہیں ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ ہم نے سنا کہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ڈھول اور نقارے بجائے جاتے تھے، نقارہ بجایا جا رہا ہے، ڈھول کے ذریعے سے اونچی آواز میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے لاشیں ہیں نا حسین اور حسین کے اصحاب کے، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، اس لیے کہ پھر گھوڑوں کے سموں کے نیچے ان لاشوں کو پامال کرنا۔ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے دل دہل گئے، ہم تو ابھی اس صدمے سے جان بر نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے نور نظر، ہمارے سرتاج اور ہمارے وارث اور پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کی اولاد اور ان کے اصحاب کو یوں بھوکا پیاسا کربلا میں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ ہم تو ابھی اسی صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ اب ہم کیا سن رہی ہیں کہ لاشوں کو اکٹھا کرو اور پھر گھوڑوں کو ان کے اوپر دوڑا دو تاکہ زیرے سمانے اسپاں، یہ جو گھوڑے ہیں ان کے اسپوں، ان کے سموں کے نیچے ان لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ وہ لاشیں جوڑے گئے، یوں لا کے ان کو اکٹھا جوڑا گیا، اور گھوڑ سوار جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ اب وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے۔ یہ عرب میں ننگ تھا، یعنی عرب کے اندر یہ ایک کسی کو ذلیل کرنے کی، کسی کی بے حرمتی کرنے کا گویا کہ سب سے بڑا طریقہ تھا، جسے عرب اپنے لیے ننگ سمجھتے تھے۔ اور بعد میں بھی یہ اس پہ لکھا جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ اتنا کمزور تھا یا ایسا تھا کہ ان کے فلانے آدمی کو مار کے لوگوں نے یوں اس کی بے حرمتی کی۔ لہذا باوجود اس کے کہ یہ اصحاب حسین تھے، لیکن وہ جو ان کے رشتہ دار تھے لشکر یزید میں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانا کہ ہر حسین کی طرف چلے گئے اور وہ حسین کی طرف سے آئے ہیں میدان میں، لیکن بہرحال ہر ہمارے قبیلے کے آدمی تھے، ہم اپنے قبیلے کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے قبیلے کی توہین ہے کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد کی لاش کو یوں بے پامال کیا جائے، اور اگر ایسا کیا گیا عمر سعد تو پھر ہماری تلواریں ابھی نکل آئیں گی
اور ہم ابھی جو ہے اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے۔ جب وہ تلواریں نیام سے نکلتی دیکھی تو عمر سعد نے کہا کہ ہر کے لاشے کو اٹھا لو۔ اتنے میں کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی حبیب کے رشتہ دار تھے، کوئی بریر کے رشتہ دار تھے، کوئی زہیر کے رشتہ دار تھے، ایک ایک کر کے، اور عربوں کے اندر چونکہ قبائلی سسٹم اس قسم کا ہے کہ قبیلے کی رشتہ داری بہت دور دراز تک چلی جاتی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ہر کسی کا، ہر شہید کا کوئی نہ کوئی وہاں پر حمایتی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ لاش ہٹا لیجیے۔ اور عزیزو، آپ کے علم میں ہے، میں صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس کربلا کی ریتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے بس ایک لاش رہ گئی کہ جس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا، یعنی ہر لاش اٹھا لی گئی۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دور پار سے رشتہ دار، قبیلے کا انسان پیدا ہو گیا کہ اس کے ننہال والوں کی ہمارے ننہال سے رشتہ داری ہے، اس کے ددہال والوں کی ہمارے ددہال سے رشتہ داری ہے، اس کے فلاں کی ہمارے فلاں کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ ایک ایک لاش کو اٹھا لیا گیا، بس ایک لاش رہ گئی فاطمہ کے بیٹے کی کہ جس کا کوئی نہیں آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے اور حسین کا لاشا میں اٹھاتا ہوں۔ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے رخ مڑ گئے مدینہ کی طرف، اور ہم نے کہا کہ نانا، ہر کسی کو، ہر کسی کے رشتہ دار آ گئے، ہر کسی کے وارث آ گئے اور انہوں نے آ کے ان کی لاش کو اٹھا لیا، مگر تیرے نواسے کا کوئی وارث نہ آیا، تیرے نواسے کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ آیا۔ اب امام حسین کی لاش کو یوں رکھ دیا گیا، سر تو پہلے کاٹ لیا گیا تھا اور سر کاٹنے کے بعد فوراً کوفہ بھیج دیا گیا تھا، فوراً سر کاٹنے کے بعد اسی عصر کو بھیج دیا گیا تھا ایک تیز رفتار گھوڑے اور سوار کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفہ۔ اب صرف لاش تھی باقی سر کے بغیر، اور اس کے اوپر گھوڑے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑا دیے گئے، اس شدت کے ساتھ دوڑائے گئے کہ زیارت ناہیہ کے الفاظ میں کہ وہ لاشا کہ جس کی پسلیاں اور جس کے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ گھوڑوں کے ان سموں کے نیچے پامال ہو کے رہ گئیں اور اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ایک انسانی لاش جب گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو جائے تو پھر اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ جناب امام حسین کے ساتھ وہاں پر ہوا، یعنی ایک قتل کرنے کے بعد پھر قتل کیا جاتا ہے، قتل کرنے کے بعد پھر قتل کیا جاتا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ بے حرمتی کی جائے، حد کے حرمت کی جائے۔ بیویاں کہتی ہیں یہ ہو چکا، تو پھر یکدم ایک مرتبہ آواز بلند کر دی گئی کہ چلو اب خیموں کے اوپر حملہ کرو اور خیموں کو لوٹو۔ اور یہ دوسرا طریقہ تھا، یہ لوٹنے کا بھی مقصد صرف حد کے حرمت ہوتا تھا، جس کی توہین کرنا مقصود ہوتی تھی، جس کو بے عزت کرنا مقصود ہوتا تھا، جس کی بے حرمتی کرنا مقصود ہوتی تھی، اس کے خیموں پہ یوں چل کے لوٹ مچائی جاتی تھی اور ان کو دکھایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ہماری نظر میں آپ کی ویلیو یا آپ کی عزت اور آپ کی حرمت یہ۔ لہٰذا یہ اکٹھے ہوئے، بیویاں کہتی ہیں کہ یہ دوڑے ہمارے خیموں کی طرف آئے۔ اب خیموں کے اندر یہ داخل ہو گئے، ہم اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی کبھی ایک کونے میں اور کبھی دوسرے کونے میں چھپ رہی تھی کہ ہم نامحرموں کے سامنے نہ آئیں، اور یہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ انہوں نے آ کے نیزوں کے ذریعے سے ہمیں دھکے مارنا شروع کر دیا، کسی کے پشت میں نیزہ مارتے تھے، کسی کے بازو میں نیزہ مارتے تھے، اور یوں دھکے دے دے کے انہوں نے ہمیں اور ہماری بچیوں کو وہاں پہ خیموں کے اندر گرایا، اور گرانے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ لوٹا ہمیں، ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئی، ہمارے زیور اتارنے کی کوشش کی گئی، ہم نے خود اتار کے پھینکنا شروع کر دیے۔ ہم نے کہا دیکھو ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، تمہیں سونا چاہیے، ہم اتار کے خود تمہیں دے دیتی ہیں، ہم اتار کے خود پھینک دیتی ہیں۔ بیویوں نے اپنا اپنا زیور اتار کے پھینکنا شروع کر دیا، مگر ایک بی بی اتنی چھوٹی تھی، اتنی بچی تھی کہ اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنے کان کی بالیاں، اپنے گوشوارے اپنے اتار کے اتنی
جلدی میں دے نہیں سکتی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ بی بی کون ہے؟ وہ حسین کی شہزادی، وہ حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، جو اس گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کانوں میں پہنے ہوئے یہ گوشوارے یوں دے نہیں سکتی تھی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، وقت کم تھا، اس نے بھی اتنی زحمت نہیں کی کہ ان گوشواروں کو کھول کے وہ کان سے نکالتا، اس نے کھینچ کے یوں نکالے ہیں، گوشوارے تو نکل آئے، بی بی کے کان پھٹ گئے اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ یہ بے دردی کی نشانی ہے اور حد ہے کہ کسی یتیم بچی کے ساتھ جس کا باپ ابھی شہید ہوا ہے اور وہ یتیم ہے اور وہ چھوٹی بچی ہے اور اس کے کانوں سے وہ در اور وہ گوشوارے اس انداز سے چھینے گئے، پھر بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، گھر کے اندر جو کچھ مال و اسباب تھے ان کو چھین لیا گیا، اور جب چھین چکے نا تو پھر اسی پہ جی نہیں بھرا، کہا کہ اب ان خیموں کو آگ لگا دو، اب ان خیموں کو آگ لگا دو۔ یہ عصمت و طہارت کی پلی ہوئی بیویاں، یہ مظلوم بیویاں جو اب جن کے وارث شہید ہو چکے تھے، اور وہ بیوہ اور وہ مادر، وہ مائیں کہ جن کے بچے شہید ہو چکے تھے، ان خیموں کے اندر سہمی ہوئی بیٹھی ہیں اور خیمے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ بیویاں فرماتی ہیں جب ایک خیمے کو آگ لگتی تھی نا تو ہم اس سے نکل کے ساتھ والے اگلے خیمے میں چلی جاتی، پھر یہ آگ اس خیمے تک پہنچ جاتی تو ہم اس سے نکل کے اس سے اگلے خیمے میں چلی جاتی، اور پھر یہ آگ بڑھتی رہی، ہم خیمے سے اگلے خیمے میں جاتی رہی، تاہم کہ ہم اس خیمے میں چلی گئی جہاں پہ بیمار لیٹا ہوا تھا، جہاں پہ ہمارا بیٹا سجاد بیمار لیٹا ہوا تھا۔ ہم سجاد کی خدمت میں گئیں اور ہم نے کہا میرا امام بیٹا، میرا وقت کا امام بیٹا، یہ تیرے دور امامت کا پہلا مسئلہ ہے، یہ پہلا سوال ہے بیٹا تیری پھوپھی کا، کہ مجھے بتا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب بتا ہم خیموں کے اندر جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ مولا نے اشارہ کیا، کہا اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ جانتی ہیں جان کو بچانا فرض ہے، اگر خیمے کو آگ لگ گئی ہے تو آپ خیمے سے باہر نکل جائیے۔ بی بی فرماتی ہیں سجاد ذرا آنکھیں کھول، ہمارے سر کی طرف دے۔ سجاد ہم خیمے سے باہر کیسے نکلے؟ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہمارے پاس مکنا و چادر چھین لیا گیا ہے، ہم خیمے سے باہر نکلیں تو کس طرح سے نکلیں؟ مولا نے جو ہمارے ننگے سر کو دیکھا، اشارہ کیا پھوپھی اماں سر پہ مٹی ڈال لیں، پھوپھی اماں سر پہ ریت ڈال لیں، مٹی ڈال لیں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے سب بیویوں کو لیا، بچوں کو لیا، میں خیمے سے باہر نکلی، میں سب کو خیمے سے باہر نکال کے لے آئی۔ خیمے ان میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور بیویاں اور بچے ریتی پہ باہر بیٹھے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب ایک راوی ہے جو روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا، وہ جلتے ہوئے خیمے میں کبھی تیزی سے اندر جاتی اور پھر کبھی تیزی سے باہر واپس آ جاتی، کبھی تیزی سے خیمے کے اندر جاتی، آگ لگی ہوئی تھی خیمے میں، اور پھر تیزی سے باہر آ جاتی۔ میں سمجھا بی بی کا کوئی خزانہ ہے، بی بی کا کوئی سونا ہے، بی بی کے کوئی زیورات ہیں، بی بی کی کوئی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے کے اندر ہے، یہ لینے جاتی ہیں مگر آگ اٹھانے نہیں دیتی، پھر پلٹ کے آ جاتی ہیں، پھر اندر چلی جاتی ہیں۔ کہ میں نے آخری مرتبہ دیکھا کہ وہی بی بی جو ایک ضعیف عورت تھی، وہ اپنی پشت کے اوپر ایک جوان کو لادے ہوئے تھی، ایک جوان کو اپنی پشت پہ اٹھائے ہوئے تھی، اور اس جوان کے پیر زمین پہ یوں خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کی بہن زینب ہے، اور یہ حسین کا بیمار بیٹا زین العابدین ہے، سید سجاد ہیں جو بیمار ہیں، از خود چل نہیں سکتے، جلتے خیمے میں تھے، یوں زینب نے ان کو باہر نکالا۔ میں کہتا ہوں ہمارا سلام بی بی، آپ نے ہمارے امام کو بچایا، آپ نے سلسلہ امامت کو تحفظ دیا، آپ نے ہمارے امام کو وہاں سے نکالا، اور آپ کی اس خدمت کے صلے میں آج ذریت پیغمبر
پھیلی اور ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہمارا سلسلہ امامت جو ہے پھر اس طرح سے آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ بیوی گئی، سب بیویوں کو اور بچوں کو بھی نکال کے لائیں، اور جناب امام زین العابدین کو بھی نکال کے باہر لے آئیں، اور ان کو لا کے باہر وہاں پہ رکھ دیا۔ عزیزو کیسی رات ہوگی، خیمے جل گئے، وارث مر گئے، اب ریت کے اوپر یہ بیویاں جن کے مال و اسباب یا چھن چکے ہیں یا جل چکے ہیں، اب نہ سر پہ اوڑھنے کو چادر ہے، نہ سر پہ رکھنے کا مکنا ہے، نہ کوئی ان کے پاس نیچے بچھانے کی دری ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ لٹا پٹا خاندان جو ہے رسول کا اب وہاں پہ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد بیوی کہتی ہیں میں نے ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور پھر اس روایت کے اوپر مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جب یہ آگ لگی تھی نا، اور یہ آگ لگی اور اس کے بعد بیویوں سے زیورات چھینے گئے، تو ایک روایت یہاں پہ اور ملتی ہے کہ ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے، حمید اس کا نام بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، اور چھوٹی سی بچی تھی، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، تو میں دوڑ کے آگے گیا کہ میں اس بچی کے دامن کی آگ کو بجھاؤں۔ وہ ڈری ہوئی بچی جب میں دوڑا نہ ذرا تو وہ میرے آگے اس نے دوڑنا شروع کر دیا، وہ ڈری ہوئی بچی اور ڈر گئی، اور جتنی تیزی سے دوڑی وہ ہوا کی وجہ سے وہ آگ کا شعلہ اور بھڑکا، اس کے لباس میں آگ اور تیز ہو گئی، میں اور تیزی سے دوڑا کہ میں آگے جا کے اس کے لباس کی جو آگ ہے اس کو میں بجھا دوں۔ ایک مرتبہ جب بچی نے دیکھا نا وہ چھوٹی ہے، وہ مجھ سے تیز نہیں دوڑ سکتی، اور میں بہت نزدیک پہنچ گیا ہوں، تو یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہنے لگی دیکھو دیکھو میرے کانوں میں در تھے وہ چھن گئے، دیکھو میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، دیکھو میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجھے مت ہاتھ لگانا، مجھے مت ہاتھ لگانا، میں جو ہوں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا، حمید نے کہا، میں کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو نامہ نگار ہوں، میں تو تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں، یہ آگ میں خود بجھا لوں گی، تو نامحرم ہے، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا، لیکن اے عیسائی اگر تو میرے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا نجف کا راستہ مجھے بتا نجف کا راستہ کس طرف ہے۔ وہ کہنے لگا بی بی رات کا وقت ہے، تاریکی کا عالم ہے، تو چھوٹی سی بچی ہے، تو نجف میں جا کے کیا کرے گی؟ کہا نجف میرے دادا علی کا شہر، میں دادا کے پاس فریادی بن کے جاؤں گی، اور میں اپنے دادا علی کو بتاؤں گی دادا ہمیں تباہ کر دیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، میرے امو ابو الفضل العباس کو شہید کر دیا گیا، میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، دادا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ یہ حشر ہوا۔ عزیزو بس آخری روایت وہ جناب سکینہ ہی سے متعلق ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، اب جب کچھ وقت گزر گیا نا تو کہتی ہیں میں ام کلثوم کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے کہا بہن اب ہم ایسا کریں کہ رات بہت ہو گئی ہے، اب ذرا آہستہ آہستہ یہ بچے بکھر گئے ہیں، ان بچوں کو اکٹھا کیا جائے اور عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ ان لوگوں کو کہا جائے اب سوئیں، یہ سونے کی فکر کریں، اس وقت بچے بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں، آؤ ان بچوں کو اکٹھا کریں۔ ایک مرتبہ ہم اٹھیں، ہم نے جا کے بچوں کو گنا، ہم نے جا کے بچوں کو دیکھا، کہنے لگی ایک مرتبہ ہم بالکل اتنی پریشان ہو گئی یہ دیکھ کے کہ وہی بچی جس کی وصیتیں کرتے کرتا میرا بھائی گیا تھا، وہی بچی جس کی وصیتیں کرتے کرتے حسین گئے تھے، آل آف سڈن ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہیں مگر وہی بچی نہیں ہے۔
وہی بچی نہیں ملتی، سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک طرف میں بڑھی، ایک طرف ام کلثوم بڑھی، آواز دے رہے میرے بیٹے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، آؤ بیٹے آؤ، ہم سب پریشان ہیں، آؤ ماں کی گودی میں سو جاؤ، بیٹے آ جاؤ ہمارے پاس، سکینہ آ جاؤ۔ کہتی میں آواز بلند کر رہی تھی مگر سکینہ نہیں مل رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میں نے جو کان لگا کے دیکھا وہاں نشیب میں مقتل میں مجھے کچھ آواز سنائی دی جیسے کوئی بچہ کسی بڑے سے بات کر رہا ہو۔ کہتی ہے میں نے کان لگایا، میں نے دیکھا کہ سکینہ کی آواز ہے۔ کہتی ہے زینب میں مقتل میں پہنچی، لاشیں تھے پڑے ہوئے، ان لاشوں کے درمیان جو میں پہنچی تو ایک لاش کے ساتھ سکینہ لپٹی ہوئی، ایک لاش کے ساتھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور بابا بابا کہہ کے بتا رہی ہیں مجھے تماچے مارے گئے۔ بابا یہ دیکھیے میرے کانوں سے کس بے دردی کے ساتھ بالیاں اتاری گئی، بابا دیکھیے میرے کتے کو کس طرح سے جلایا گیا ہے، بابا کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ میں آگے بڑھی، میں نے سکینہ کو اٹھایا، میں نے کہا سکینہ بیٹے آؤ آؤ اب چلیں، لیکن سکینہ یہ تو بتا لاش پہچانی جاتی ہے یا سر کے ذریعے سے یا لباس کے ذریعے سے؟ تمہارے بابا کی لاش کے ساتھ سر تو تھا نہیں، سر تو کاٹ کے بھیج دیا گیا، لباس لوٹ دیا گیا، تو تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ سکینہ کہتی ہے میں اپنے بابا کے ساتھ سونے کی عادی تھی، مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی تھی، میں مقتل میں آ گئی، بابا بابا کرتے ہوئے میں مقتل میں آئی، میں بابا بابا کہہ کے بابا کو تلاش کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بنیا بنیا الیہ الیہ، اور میری بیٹی سکینہ بابا ادھر ہے، آ جاؤ میرے پاس میری سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام سوگواروں کا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر،
کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی ہے دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سل یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے دے کیا تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہیں اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ تو اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو،
سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے امامت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ فاطمہ حسین